بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے مطابق اردو کی اہم ترین خالی جگہ درست جواب پہ نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات کے نام سے آتے ہیں، اس کو لازمی پڑھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سب بچوں تک پہنچائیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ کراچی بورڈ کے مطابق اپنے پیپر دے سکیں۔ پہلا ہمارے پاس آ جاتا ہے، ابن الحشم کا نام کیا تھا؟ ابن الحسن کا نام تھا ابو علی حسن۔ نمبر 2، البیرونی نے اپنی زندگی کے کتنے سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزارے؟ اس نے اپنی زندگی کے 50 سال گزارے تھے اس کام میں۔ یہاں سے زیادہ کتابیں، یعنی کہ دنیا کی جو سب سے بڑی لائبریری ہے اس میں سب سے زیادہ کتابیں 70 لاکھ ہیں۔ سبق کچھ وقت تاریخ کے ساتھ تحریر کیا ہے حکیم محمد سعید نے۔ نثر فارسی عود خطوط، اردو کے معلی، خطوط پنج آہنگ، خطوط الطائف، قلعہ بڑھان، یہ تمام کے تمام تحریر کیے ہیں غالب نے ان کو تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد سر سید 1817 میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات ہوئی ہے 1898 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ حالی کی پیدائش جو ہے وہ 1857 ہے، تو ان کی وفات ہوئی ہے 1914 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے، ان کی وفات ہوئی 1914 میں۔ المامون، سیرت الفاروق، الغزل، سوان مولانا روم، سیرت النبی کس نے تحریر کی ہے؟ مولانا شبلی نعمانی نے۔ الطاف حسین حالی نے ان کے کہنے پر لکھی تھی مسدس مدر و جزر، سر سید کے کہنے پر لکھی تھی۔ الطاف حسین حالی پیدا ہوئے تھے پانی پت میں۔ سبق قومی ہمدردی تحریر کی تھی مولانا الطاف حسین حالی نے۔ ہمدردی ان میں پائی جاتی ہے حیوانات میں بھی۔ حیوانات اس سے بالکل خالی ہیں، عقلی تعلیم سے حیوانات خالی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بعض اوقات قدرتی خصلتیں جن کا نام ہمدردی ہے، اس سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے۔ مشق و تعلیم، آب حیات، رنگ خیال، دربار اکبری، قصاص الہند، یہ تصانیف تحریر کی ہیں محمد حسین آزاد نے۔ محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے تھے، ان کا انتقال 1910 میں ہوا تھا۔ مقالات آزاد کو کتابی صورت دی تھی آغا محمد باقر نے جو ہے اس کو کتابی شکل دی تھی۔ یاد رکھیے گا، ان پہ چھوٹا سا ٹک لگا ہوا ہے جس سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آنسر کون سا ہے، اگر آپ کو میری آواز صحیح سے سنائی نہ دے رہی ہو۔ مولانا محمد حسین آزاد کہاں پیدا ہوئے تھے؟ یہ پیدا ہوئے تھے دہلی میں۔ سبق رشتہ ناتا تحریر کی تھی محمد حسین آزاد نے۔ نزدیکی اور دوری کے رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں قانون ادب۔ اول مرتبہ زندگی کا دنیا میں کیا ہے؟ بزرگی کا اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں کیا ہے؟ خدا کا، اللہ سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں۔ کتاب میں موجود سبق نظر پاکستان تحریر کیا تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی سن پیدائش 1912۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی وفات جو ہے وہ ہے 206۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دونوں سن میں 1800 میں 1790 کی دہائی میں یہ لوگ پیدا ہوئے تھے، ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں، ایک ساہوکار کے پاس بے شمار دولت تھی اور اس کے کتنے بیٹے تھے؟ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ اس یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا سندھ یونیورسٹی کے لیے۔ شیشہ میرے سنگ، فن، خوابوں کے مسافر، ستون، لوح، قالین، پس پردہ، فصل شب، شیشے کی دیوار، ماموں جان تصنیف ہیں مرزا دیپ کی۔ مرزا دیپ کا سن ولادت 1916 تو ان کی وفات ہوئی تھی 1999 میں۔ سبق شہید میرا مرزا دیپ کے ڈرامے سے ماخوذ ہے، مٹی کے دیے سے لیا گیا تھا۔ ستمبر 1965 کی بمباری کی وجہ سے مکان کی حالت کافی متاثر تھی، بھارت سے جنگ ہوئی تھی پاکستان کی۔ سبق شہید تحریر کیا تھا مرزا دیپ نے۔ اس کو تم کیا جانتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہے، یعنی شہید۔ ڈرامے کا نام ہے شہید۔ مولوی عبدالحق کا سن پیدائش
1870 تھا ان کی وفات. ان کی وفات ہوئی تھی 1956 میں، یعنی 1964 میں، 56 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں. منشی پریم چند ولادت 1880. ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ ان کی وفات 1936 میں ہوئی تھی. پریم چند ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں، جب انہوں نے اس رسالے کی مضامین لکھنا شروع کیے. کس رسالے کے مضامین انہوں نے لکھنا شروع کیے تھے؟ انہوں نے زمانہ کے نام سے ایک اس وقت نکلتا تھا، اس کے مضامین لکھنے شروع کیے تھے. منشی پریم چند کے ناولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 29 ناول لکھے تھے انہوں نے. منشی پریم چند اس شہر میں پیدا ہوئے تھے، بنارس کے شہر میں پیدا ہوئے تھے. بوڑھی کاکی کی جائیداد کی سالانہ آمدنی کم تھی. کتنی تھی؟ 150 روپے. اس وقت کروڑوں کے حساب سے سمجھیے سے 150 روپے تھی. سبق بوڑھی کاکی تحریر کیا ہے منشی پریم چند نے. ڈاکٹر نبی بخش بلوچ سن 1917 میں وفات ہوئی تھی. ان کی ولادت 1917 میں ہوئی تھی تو ان کی وفات ہوئی تھی 211 میں. ڈاکٹر نبی بخش بلوچ سندھی اردو لغت کے انہوں نے تیار کی تھی. کس نے تیار کی تھی؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے. ان کے دونوں کے آپس کی کہنا چاہیے ان سے بنی تھی یہ کتاب. اس کے بعد ڈاکٹر نبی بخش کا صوبہ سندھ کے اس شہر میں پیدا ہوئے تھے، سانگھڑ کے شہر میں پیدا ہوئے تھے. سبق سیانہ بادشاہ تحریر کیا تھا. ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے تحریر کیا تھا سیانہ بادشاہ. ٹھیک ہے. ایک ساہوکار کے پاس بے شمار دولت تھی. اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 4 تھے. ڈاکٹر نبی بخش یونیورسٹی کس کی چاہتے تھے؟ سندھ یونیورسٹی کی ترقی چاہتے تھے. شیشہ میرے آگے فنکار، ستون، قالین، فصیل شب وغیرہ کس نے تحریر کی تھی؟ یہ کتاب مرزا دیپ نے. مرزا دیپ 1916 میں پیدا ہوئے تھے. ان کی وفات 1999 میں ہوئی تھی. سبق شہید مرزا دیپ کے ڈرامے سے ماخوذ ہے مٹی کا دیا. ستمبر 1965 کی جنگ کی وجہ سے گھر کی حالت بہت خراب تھی. بھارت سے جنگ ہوئی تھی. سبق شہید تحریر کیا تھا مرزا دیپ نے. اس کو تم کیا سمجھتی ہو کہ وطن کی خاطر اپنی جان دے دینا کیا شہادت ہے؟ مولوی عبدالحق کا سن پیدائش 1870. ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ ان کی وفات ہوئی تھی 1965 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. مولوی عبدالحق کی آخری آرام گاہ کا جو ہے کہاں پر ہے؟ اردو یونیورسٹی کے احاطے کے اندر ان کو دفن کیا گیا تھا. اردو میں گرا قدر خدمات کے صلے میں قوم نے آپ کو کس کا خطاب دیا تھا؟ بابا اردو کا. مولوی عبدالحق کو بابا اردو کا خطاب ملا تھا. مولوی عبدالحق کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے. سبق نام دیو مالی انہوں نے تحریر کیا تھا. مولوی عبدالحق نے تحریر کیا تھا. قدرت اللہ شہاب کا سن پیدائش 1917. تو ان کی انتقال کب ہوا تھا؟ 1986 میں. 1936 میں آپ کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد یا خدا ارتقا نے، اماں جی، فتنہ، سرخ فیتا کس نے تحریر، یہ تمام چیزیں کس نے تحریر کی تھی؟ قدرت اللہ شہاب نے تحریر کی تھی. اس ڈسپینسری کا آخری معائنہ سن کس میں ہوا تھا؟ 1931 میں کسی نے اس ڈسپینسری کا آخری دفعہ معائنہ کیا تھا. سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری تحریر کی تھی قدرت اللہ شہاب نے. چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل یہ جو 1950 کا جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے چھت بہہ گئی. ڈاک خانے میں چینی کی چند پرچیں، پیالیاں اور کچھ رکابیاں موجود تھیں جن کی پشت پر سن لکھا ہوا تھا 1854. اتنی پرانی وہ پیالیاں اور پرچیں رکھی ہوئی تھیں. مضامین فرحت، ان کے مضامین کا مجموعہ کس نے تحریر کیا تھا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے. مرزا فرحت اللہ بیگ کا سن ولادت تھا 1884. ان کی وفات ہوئی تھی 1947 کو. 1947 میں ان کا انتقال ہوا تھا. مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کچھ ان کی زبانی دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ کی تحریر کس نے کی تھی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھی تھی. مرزا فرحت اللہ بیگ اس شہر میں پیدا ہوئے، دہلی میں پیدا ہوئے تھے. جس نے فتح اس نے گویا اپنی قدر نہیں کی. یعنی کہ یہ جو ہے انہوں نے لکھا تھا
ہمت، جس نے اپنی فتح کو سمجھا تو اس نے اپنی ہمت نہیں کی۔ مرزا فرات اللہ بیگ اس شہر میں پیدا ہوئے تھے، کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ آپ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بیکار چیزیں، آپ لوگ ان فل ان دا بلینکس کو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں 30 فل ان دا بلینکس آ رہی ہیں، تو اگر آپ ان کو دیکھ لیں گے تو اس سے یہ آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم فل ان دا بلینکس ہیں، لازمی خود بھی دیکھیے گا، اوروں کو بھی شیئر کیجیے گا، اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب لائک کیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ابھی میرے پاس اسلامیات کی بھی آ رہی ہیں فل ان دا بلینکس، انشاءاللہ کل یا پرسوں تک میں وہ بھی آپ کو سینڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔